ارشاد فرمایا کہ نواب وقار الملک نے علی گڑھ کالج میں وعظ کہنے کی درخواست کی، یعنی حضرت سے، تو میں نے وہاں یہ بیان کیا کہ صاحبو، تم ساری خطا علماء ہی کی بیان کرتے ہو، تمہارا بھی کچھ فرض ہے، جیسے ان کا ہدایت کرنا فرض ہے ایسا ہی تمہارا ہدایت کا طلب کرنا فرض ہے۔ تم راہبری چاہو بھی تو جبھی تو وہ پتہ بتائیں گے، راہبری رہنمائی کریں گے۔ تم نے اپنے فرض کے ترک پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، باقی یہ کہ علماء تم کو خود یہاں آ کر سمجھاویں یہ فرض تو ہے نہیں، رہا مستحب تو مستحب کے ترک پر ملامت جائز نہیں۔ اب تو برا حال ہے اس طائفہ کا جو ایک عنوان خاص پر ظاہر ہوا ہے، ظہر قبلنا طائفۃ ملقبۃ بلقب کذا وکذا، ولا ينبغي التصریح فی هذا المجلس العمومی، واما الطلبہ فلعلهم قد عرفوه عرفانا تاما کاملا وهم المعروفون باسم فلان و فلان، فرض قرار دے رہے، نہیں کرتے تو ملامت کر رہے۔ باقی یہ کہ بتا دیں، اور خصوصاً جب اس مستحب پر عمل کرنے سے مفاسد پیدا ہوں تو اس مستحب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ھذا هو الفقہ، ھذا هو الفقہ۔ فقیہ کی نظر بہت گہری ہوتی ہے، فقیہ کی نظر، فقیہ کا فیصلہ سفیہ کو عموماً سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ صف میں مبتلا ہو جائے گا، فقیہ کو ملامت کرے گا اور وہ ملامت لوٹے گی اسی کی جانب۔ ہم یہی کہیں گے کہ سخن شناس نہیں دل برا خطائیں جاز، اب یہی ہو رہا ہے۔ اور وہ مفسدہ یہ ہے کہ خود علماء میں بظاہر اتنی وسعت نہیں کہ اپنے مصارف پر سفر کریں، آخر چندہ کریں گے، اور چندے میں نفس پروری اور غبن وغیرہ کا الزام جو اصل مقصود کے لیے بے حد مضر ہے ہوگا۔ اس واسطے اب میں ایک صورت پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کسی مولوی کو تیسرے درجے کا کرایہ دے کر یہاں بلا کر وعظ کرا لیا کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی شبہ ہو اس کو نوٹ کر لیجئے اور اتوار کو اس کی تفصیل لکھ کر ہمارے پاس بھیج دیجئے، اور اس سے بھی زیادہ سہل یہ ہے کہ مسجد میں ایک رجسٹر رکھ لیجئے، جو شبہ ہو اس میں لکھ لیجئے، جب جی چاہے وہ رجسٹر ہمارے پاس روانہ کر دیں، پھر ہم جواب دیں گے، مگر جواب کا طریق یہ ہوگا کہ ہم کتاب کی شکل میں شائع کر دیں گے اور کچھ اصول موضوعہ رکھیں گے، ان سے جواب میں امداد ہوگی، جیسے اقلیدس۔ اب وہ تو حضرت نے کتاب ہی لکھ دی تھی، پھر ایک مرتبہ جو بلایا اور حضرت کا وعظ ہوا تو دوسرے لوگوں نے وہاں کے منتظمین سے کہا ارے اب نہ بلائیو، ورنہ یہ آ گیا تو سارے انہی کے ہو جائیں گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، نقصان ہو جائے گا علی گڑھ یونیورسٹی کا۔ پھر نہیں بلایا حضرت کو، حضرت کا وعظ ہی ایسا ہوتا تھا۔ پھر حضرت نے وہ کتاب لکھ دی تھی، الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ۔ آج کے زمانے میں جو عقائد سے متعلق اور مذہب سے متعلق دوسرے پہلوؤں سے بھی خلجانات و اشکالات ہوتے ہیں، خاص طور سے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو، وہ یکجا کرا کر حضرت نے ایک ہی جگہ ان کے جوابات لکھ دیے، اسی کا نام ہے الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ۔ وہ متن ہے مگر وہ خاص لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، حضرت کا متن متین حالانکہ اردو میں ہے، تو یہ کس نے کہہ دیا تم لوگوں سے کہ اگر کوئی چیز اردو میں ہو تو بس جو اردو جانتا ہے وہ سمجھ ہی لے گا؟ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ جتنے لوگ کی مادری زبان عربی ہے وہ بغیر دوسرے سے پڑھے ہوئے عربی میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا وہ سمجھ ہی لیں گے، ہے وَإِذْ لَيْسَ فَلَيْسَ۔ جب عربی میں نہیں ہے تو اردو کے تعلق سے کیوں سمجھتے ہو؟ حضرت ہمارے اکابر علماء دیوبند کی کتابیں اردو میں ہیں، مگر حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کی بعض کتابیں، مولانا تھانوی قدس الروح کی بعض کتابیں، حضرت تھانوی قدس الروح کی بہت سی کتابیں، قاری طیب صاحب
علم سے پر ہیں، لفظ لفظ علم ہے، عوام نہیں سمجھ سکتے انہیں، اسی لیے اس کی شرح کی ضرورت محسوس ہوئی تو غالباً مولانا حکیم مصطفیٰ صاحب میرٹھی نے، جہاں تک یاد پڑتا ہے، عقلیات اسلام کے نام سے اس کی شرح کی، اور اس کے بعد میں ایک بہت اچھا کام کیا ہے مفتی زین الاسلام صاحب کے برادر خرد ہیں، دیوبند میں رہتے ہیں، حکیم فخر الاسلام صاحب، بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے اس تعلق سے، اور اتنی موٹی ہو گئی اب کتاب، لکھ دی حضرت نے لکھی۔ مگر افسوس ہے کہ سول سرجن کے پاس تو خود جاؤ، جب اسے کہتے ہو صاحب آپ دیکھتے نہیں کبھی آ کر، ہمارا تو پیر سڑ رہا ہے، اتنے دنوں سے زخم ہو گیا، آپ میں قومی ہمدردی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، آپ کو گھر گھر جا کے دیکھنا چاہیے۔ کوئی اشکال کرتا ہے ڈاکٹر معالج پر؟ وہاں خود جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جسم کی اہمیت ہے، جسمانی صحت و تندرستی عزیز ہے، اور ایمان اور ایمانی صحت و تندرستی کی اہمیت نہیں ہے، وہ اتنی عزیز نہیں ہے، تو گل سڑ رہے ہیں ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے علماء ہی ہمیں، وہ ہمیں نہ صرف یہ کہ کہیں، اصلاح کر دیں، ورنہ تو علماء مجرم ہوں گے۔ بعض اہل علم بھی اس طرح کی باتیں کہہ دی تھی ایک مرتبہ، اب میں نے سوچا بس اب مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، یہ خبط ہے، نصوص میں سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے اور جو ہے اسی کے موافق علماء کو دین کی خدمت کرنی چاہیے اور دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، بس اپنی طرف سے کیوں کرتے ہو؟ مگر افسوس ہے کہ سول سرجن کے پاس تو خود جاؤ، فیس دو اور قدر کرو، اور ان پر یہ اعتراض نہیں کہ وہ ہمارے گھر آ کر ہمارا علاج کیوں نہیں کرتے۔